بیلز بوب کون تھا؟ بیلز بوب کو مکھیوں کا دیوتا کیوں کہا جاتا تھا؟ بیلز بوب دراصل بالز زبوب کے نام کی یونانی شکل ہے جو کہ غیر ایماندار فلسطی قوم کا دیوتا تھا جس کی پرانے عہد نامہ کے دور میں قدیم فلسطی شہر اکرون میں پوجا کی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے معنی مکھیوں کا دیوتا ہے۔ علم آثار قدیمہ کی طرف سے قدیم فلسطی مقامات سے مکھیوں کی سنہری شبیہات دریافت ہوئی ہیں۔ فلسطینیوں کے دور کے بعد یہودیوں نے بال زبوب کے نام کو تبدیل کر کے بال زبول کر دیا، جیسا کہ نئے عہد نامے کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے گوبر کا دیوتا۔ یہ نام اس مکھی کے دیوتا کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی حشرات کی طرف سے پیدا کردہ زخموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوجا کی جاتی ہے۔ بائبل کے بعض علماء کا خیال ہے کہ بیلزبوب دراصل گندگی کا دیوتا تھا جو بعد میں فریسیوں کے نزدیک تلخ تحقیر آمیز نام بن گیا۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیلزبوب خاص طور پر ایک بہت حقیر دیوتا تھا اور یہودی اس کا نام شیطان کو ایک خاص گالی دینے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس لفظ کے دو حصے ہیں، بال جو پرانے عہد نامے کے اندر زرخیزی کے کنانی دیوتاؤں کا نام ہے، اور زبول جس کا مطلب ہے بلند پایا رہائش۔ ان دونوں حصوں کو اکٹھا کرتے ہوئے انہوں نے خود شیطان کا ایک نام تخلیق کیا جس کے معنی تھے بدروحوں کا شہزادہ، سردار۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے فریسیوں اور فقیوں نے متی 10 باب 24 سے 25 آیات کے اندر استعمال کی۔ اس سے پہلے وہ یسوع پر یہ الزام لگا چکے تھے کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ بیلزبوب کا حوالہ دے رہے ہوتے تھے۔ مرکز 3 باب 22 آیت، متی 12 باب 24 آیت۔ متی 12 باب 22 آیت کے اندر خداوند یسوع نے ایک ایسے بدروح گرفتہ شخص کو شفا بخشی جو اندھا اور گونگا تھا۔ وہ شخص شفا پا کر دیکھنے اور بولنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کہ کیا یہ ابن داؤد ہے؟ جب فریسیوں نے یہ سنا تو انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ یہ خدا کا کام ہو سکتا ہے۔ اس کی بجائے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ بدروحوں کے سردار بال زبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ متی 12 باب 23 سے 24 آیات۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فریسیوں نے ناقابل یقین معجزے پر لوگوں کے اس ہجوم کے باعث برعکس رد عمل ظاہر کیا، تو یہ خیال کر رہا کہ یسوع نے وہ معجزانہ خدا کی مدد سے کیا تھا۔ در حقیقت فریسیوں کی طرف سے اس بات کا اعتراف تھا کہ یسوع معجزات یا ایسے کام کرتا تھا جو کسی بھی اور انسان کی طاقت سے باہر تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہنے کی بجائے یسوع نے خدا کی مدد سے یا قدرت سے وہ کام کیے تھے، انہیں بال-زبول سے منسوب کر دیا۔ انہیں تو حقیقت میں اس بات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شیطان خالص نیکی کی کام نہیں کرتا، تاہم ان فریسیوں کو اپنے خود ساختہ تکبر میں معلوم تھا کہ اگر یسوع کی تعلیمات لوگوں میں عام ہو گئی اور ان پر غالب آ گئی تو لوگوں کے درمیان فریسیوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بس انہوں نے معجزے کے وقوع پذیر ہونے کا انکار تو نہ کیا، اس کے برعکس انہوں نے اسے بدروحوں کے سردار بال زبول سے منسوب کر دیا۔ بس یہاں پر بڑا سوال یہ ہے کہ آج مسیحیوں کی حیثیت سے اس سب کی ہمارے ساتھ کیا مطابقت ہے؟ متی 10 باب میں خداوند یسوع ہمیں اس بات کا نچوڑ فراہم کرتا ہے کہ اس کا شاگرد ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رسولوں کو دنیا کے اندر انجیل کی منادی کرنے کے لیے بھیجنے والا ہے۔ متی 10 باب 7 آیت انہیں مخصوص ہدایات دیتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ انہیں خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ متی 10 باب 17 سے 22 آیات۔ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ متی 10 باب 24 سے 25 آیات۔
یہاں پر یسوع ہمارے سامنے جو نقطہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ اسے شیطان کہہ رہے تھے جیسے کہ اس دور کے فریسیوں نے کیا تھا تو وہ یقینی طور پر اس کے شاگردوں کو بھی ایسے ہی کہیں گے۔ یوحنا 15 باب میں خداوند یسوع اعلان کرتا ہے کہ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے تم دنیا سے دعوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ یوحنا 15 باب 18 سے 21 آیات۔ آمین اور آمین۔